ویلکم ٹو نیشن انفو ہب۔ آج کی اس ویڈیو میں جنگ آزادی میں مدارس اسلامیہ کے علماء کرام کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و ناخواندگی کے قلع قمع، علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت و رہنمائی کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں بھی ان مدرسوں کی خدمات بڑی روشن ہیں۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم، استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ابنائے وطن کو عروس حریت سے ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جانباز علماء کرام ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر لوگ خواب غفلت میں مست آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بھی عاری تھے۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کی مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جانثاری و سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ ملک کا ایک طبقہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ دینی و اسلامی مدارس قومی دھارے سے بالکل الگ تھلگ، ملکی و قومی مفاد سے بے پرواہ ہو کر صرف دینی تعلیم کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں۔ مدارس کے فضلاء گرد و پیش کے حالات سے بے خبر اور ملک و قومی خدمات کے شعور و احساس سے بھی عاری ہوتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کا شاندار ماضی اس مفروضہ کو قطعاً غلط اور بے بنیاد قرار دیتا ہے، اور تاریخ ہند کی پیشانی پر مثبت مدارس اسلامیہ کی ملکی و قومی خدمات اور کارناموں کے نقوش پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے علماء کرام و فضلاء عظام نے ہمیشہ ملکی مفاد کی پاسبانی اور اپنے خون و پسینہ سے چمستان ہند کی آبیاری کی ہے، اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان قربانیوں سے لالا زار ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا شفیع، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مولانا شاہ عبد القادر دہلوی، مولانا جعفر تھانیسوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، مولانا فضل خیر آبادی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی رامپوری، مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابو المحاسن پٹنوی، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وغیرہ وغیرہ آسمان حریت کے وہ تابندہ ستارے ہیں جنہوں نے محکومی کی شب دیجور کو تار تار کیا اور ملک کے چپے چپے کو انوار حریت کی ذوفشانی سے معمور کیا۔ یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان، یہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان، اللہ نے بروقت کیا ان کو خبردار۔ مذکورہ مجاہدین و علماء کرام سب مدارس اسلامیہ کے فضلاء و فیض یافتہ تھے۔ ایک دو حضرات ایسے ہیں جو باضابطہ کسی مدرسے کے فارغ تو نہ تھے، لیکن علماء کرام کے باضابطہ صحبت یافتہ ضرور تھے۔ ان میں وہ علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے
جد و جہد آزادی کا آغاز کیا اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور پھر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت کام کرتے رہے اور ان کے بعد بھی جد و جہد جاری رکھی، وہ علماء کرام ہی ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ وہ علماء کرام ہیں جو زعیم حریت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی زیر قیادت جنگ آزادی میں شریک رہے۔ ان حضرات کی قربانیوں کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے ہمیں اس سلسلہ وار واقعات پر ایک نظر ڈالنی ہو۔ 16ویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہوتے انگلستانی سوداگر ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ 1601 میں ملکہ الزبیتھ کی اجازت سے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لگا کر ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا۔ مغربی بنگال کو کمپنی نے اپنا مرکز بنایا اور 150 سال تک اپنی تمام تر توجہ صرف تجارت پر مرکوز رکھی۔ لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور ملک میں انارکی اور طوائف الملکی کا دورہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا مکھوٹا اتار پھینکا اور نظام حکومت میں مداخلت شروع کر دی۔ 1757 میں پلاسی کے جنگ میں نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی فوجیں کھلم کھلا میدان میں آ گئی اور ننگ ملت، ننگ دین اور ننگ وطن میر جعفر کی غداری کے سبب نواب سراج الدولہ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور پورے بنگال پر انگریز قابض ہو گئے۔ پھر 1764 میں انگریزوں کے خلاف نواب سراج الدولہ کو بکسر میں شکست ہوئی اور بہار و بنگال انگریز کی دیوانگی میں چلے گئے۔ 1792 میں بطول حریت سلطان ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریزوں نے میسور پر قبضہ کر لیا۔ 1849 میں پنجاب بھی کمپنی کے قبضہ میں آ گیا۔ اسی طرح آسام، برما، مدراس، پڈوچیری وغیرہ انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب دہلی پر بھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہ کا صرف نام رہ گیا۔ ان علاقوں پر انگریزوں نے فتح حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی، ایک انگریز کی زبانی سنیے۔ کمپنی والوں کی جنگ سپاہیوں کی جنگ نہ تھی بلکہ تاجروں کی جنگ تھی۔ ہندوستان کو انگلستان نے اپنی تلواروں سے فتح نہ کیا بلکہ خود ہندوستانیوں کو تلوار سے اور رشوت و سازش، نفاق اور حد درجہ کی دو رخی پالیسی پر عمل کر کے ایک جماعت کو دوسری جماعت سے لڑا کر اس نے یہ ملک حاصل کیا۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبقری شخصیت تھی۔ آپ نے پوری دور اندیشی کے ساتھ اصلاح کے اصول بیان کیے، طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی اور باشندگان وطن کے بنیادی حقوق پامال کرنے والے نظام حکومت کو درہم برہم کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے طاقت کے استعمال پر بھی زور دیا۔ ان کے متعین کردہ نقشہ راہ کے مطابق ان کے فرزندان اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد کا منظم آغاز کیا، انگریزوں کے خلاف تاریخ ساز فتویٰ صادر فرمایا اور ملکوں کو دارالحرب ہونے کا اعلان کیا جو انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کے مترادف تھا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ 1818 میں عوام کے ذہن سازی کے لیے مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل دہلوی اور مولانا عبدالحی بداوی کی مشاورت میں ایک جماعت تشکیل دی گئی جس نے ملک کی اطراف میں پہنچ کر دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی۔ پھر انگریزوں سے جہاد کے لیے 1820 میں مولانا احمد شہید رائے بریلوی کی قیادت میں مجاہدین کو روانہ کیا گیا۔ انہوں نے جنگی خصوصیات کی بنا پر جہاد کا مرکز صوبائی سرحد کو بنایا۔ مقصد انگریزوں سے جہاد تھا، لیکن پنجاب کے راجہ انگریزوں کے وفادار تھے، اس جہاد کے مخالف تھے اور اس کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس لیے پہلے حضرت احمد شہید نے ان کو پیغام بھیجا، تم ہمارے ساتھ دو، دشمن انگریزوں کے خلاف جنگ کر کے ہم ملک تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ہم ملک کے طالب نہیں، لیکن راجا نے انگریز کی وفاداری ترک نہ کی تو اس سے بھی جہاد کیا گیا
1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں حضرت مولانا رائے بریلوی نے جامِ شہادت نوش کیا، مگر ان کے متوسلین نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ملک کے مختلف اطراف میں انگریز کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 1857 کی جنگ کے لیے سید صاحب کے متوسلین و مجاہدین نے فضا ہموار کرنے اور افراد تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا۔ یہ علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ علیہ کی سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑی تھے۔ اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا، نیز ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے نے جلتے ہوئے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جہاد میں خود شرکت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی، پھر تیاری شروع کر دی۔ حضرت حاجی صاحب کو امام مقرر کیا گیا، مولانا منیر نانوتوی کو فوج کے دائیں بازو کا اور حافظ ضامن تھانوی کو بائیں بازو کا افسر مقرر کیا گیا۔ مجاہدین نے پہلا حملہ شیر علی سڑک پر انگریزوں کی فوج پر کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ دوسرا حملہ 14 سپتمبر 1857 کو شاملی پر کیا اور فتح حاصل کی۔ جب خبر آئی کہ توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کو بھیجا گیا ہے تو حضرت حاجی صاحب نے مولانا گنگوہی کو 40-50 مجاہدین کے ساتھ مقرر کیا۔ سڑک باغ کے کنارے سے گزرتی تھی، مجاہدین اس باغ میں چھپے تھے۔ جب پلٹن وہاں سے گزری تو مجاہدین نے ایک ساتھ فائر کر دیا، پلٹن گھبرا گئی اور توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اسی معرکہ میں حافظ ضامن صاحب تھانوی شہید ہوئے۔ سید حسن عسکری صاحب کو سہارنپور لا کر انگریزوں نے گولی مار دی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی مظفر نگر جیل میں ڈال دیے گئے اور مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی آئندہ حکمت عملی کے طے کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی مختلف وجوہات و اسباب کے بنا پر ناکام رہی اور آزادی کے متوالوں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ ان میں مسلمان اور بطور خاص علماء کرام انگریزوں کے مشق ستم کا نشانہ بنے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے اس کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان عام کر دیا تھا۔ چنانچہ 1857 سے 14 برس پہلے ہی گورنر جنرل ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں۔ اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمان کو شہید کیا گیا، جن میں 11,500 علماء کرام تھے۔ انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دے دیتے تھے۔ ٹامسن نے شہادت دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی۔ پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مرزا غالب کی زبان میں چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے۔ گھر نمونہ بنا ہے زندہ کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا۔ دہلی، کلکتہ، لاہور، بمبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ علماء کرام کو زندہ خنزیر کے کھالوں میں سی دیا جاتا، پھر نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس جنگ میں ناکامی کی بنیادی وجہ افراد و وسائل کی قلت اور تنظیم کی کمی تھی، اس لیے اکابر دیوبند نے غور و خوض کے بعد دیوبند میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اس کا مقصد جہاں تعلیم و تعلم تھا، وہیں ملک کی آزادی کے لیے افراد و رجال کار کی تیاری بھی تھی جو قوم اور ملک کی قیادت کر سکیں، کاروان آزادی کو کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچا سکے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم جو فراغت کے بعد دارالعلوم میں استاد اور صدر المدرسین کے منصب جلیل پر فائز ہوئے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا،
کہ حضرت الاستاد حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ 1857 کے ہنگامی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تاکہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ 1857 کی تلافی کی جا سکے۔ معلوم ہوا کہ ملک کی خدمت اور اس کی آزادی سے ہمکنار کرنے کا جذبہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح جو مدارس دارالعلوم کے نہج پر بعد میں قائم کیے گئے، ان کے قیام کی مقاصد میں بھی ایک اہم مقصد یہ رہا کہ ایسے رجال کار اور افراد تیار کیے جائیں جو ملک کی تعمیر و ترقی میں مؤثر رول ادا کر سکیں۔ پھر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر جد و جہد کے لیے اکابر دارالعلوم دیوبند نے جمعیت علماء ہند قائم کی جو دارالعلوم کا سیاسی بازو تھی۔ اکابر جمعیت نے عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے، آزادی کی فضا سازگار بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ جمعیت نے کانگریس سے بھی پہلے کوئٹ انڈیا، ہندوستان چھوڑو کا مطالبہ اپنے تجویز کے ذریعہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے، اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسرت موہانی وغیرہ نے آزادی کے لیے جو خدمت انجام دی وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ پہلا امام انقلاب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر جو آزادی کی تحریک برپا کی تھی اس پر روشنی ڈالنا مناسب ہوگا۔ یہ تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد ملک کی آزادی کے لیے یہ ہماگیر تحریک شروع کی گئی تھی۔ پہلے حضرت شیخ الہند نے فضلائے دیوبند کے ایک تنظیم ثمرت التربیہ قائم کی، پھر جمعیت الانصار قائم کی، اس کے تحت فضلاء کو مربوط کیا اور ان کو منظم اور ٹرین کیا۔ فضلاء میں کابل اور اس کے سرحد کے فضلاء بھی تھے۔ حضرت سید احمد شہید کی تحریک کے اثرات وہاں باقی تھے۔ حضرت شیخ الہند نے اسی علاقے کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا۔ پروگرام یہ تھا کہ اس علاقے کو جوش جہاد سے معمور کر دیا جائے اور حکومت افغانستان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ مجاہدین آزادی ہند کا تعاون کرے، اور ترکی حکومت سے رابطہ کر کے اسے تیار کیا جائے کہ وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت پر حملہ کر دے، اور اندرون ملک بغاوت انقلاب کی آگ بھڑکا دی جائے، اور اندرون اور بیرون یورش سے مجبور ہو کر برطانیہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت شیخ الہند نے اندرون ملک دہلی، لاہور، پانی پت، دین پور، امراوت، کراچی، امتانزئی، ڈھاکہ وغیرہ کو مرکز بنایا۔ مشن کی کامیابی کے لیے برما، چین، فرانس اور امریکہ وفود روانہ کیے اور اس کی حمایت حاصل کی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو آپ نے کابل میں رہ کر خدمت انجام دینے کا حکم دیا اور خود حجاز مقدس تشریف لے گئے تاکہ وہاں خلافت عثمانیہ کے ذمہ داروں سے مل کر ذہن سازی کی جائے اور ترکی کو برطانوی حکومت کے خلاف حملہ کے لیے راغب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت نے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی اور اس نے مکمل تعاون کیا، اور وزیر جنگ ترکی انور پاشا سے بھی مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الہند کی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ حضرت نے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی، اس نے مکمل تعاون کیا، اور وزیر جنگ ترکی انور پاشا سے بھی مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الہند کی ملاقات ہوئی، اور وزیر جنگ ترکی نے اپنے ہر تعاون کا یقین دلایا۔ اس تحریک میں مولانا سندھی نے ایک ریشمی رومال پر ایک خفیہ خط بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ریشمی رومال تحریک پڑ گیا۔ اس تحریک کے ارکان و معاونین میں حضرت شیخ الہند کے علاوہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبد الرحیم رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا صادق خان عبد الغفار خان سرحدی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عزیز گل، مولانا برکت اللہ بھوپالی اور غیر مسلم ارکان تحریک میں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ، اے پی پی اچاریہ وغیرہ شامل تھے۔ تحریک کا راز فاش ہو جانے اور حضرت شیخ الہند کی گرفتار ہو جانے کے باعث تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن تحریک سے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑنے کا مضبوط بنیاد قائم ہو گئی۔ حضرت شیخ الہند کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے گاندھی جی کا خلافت کمیٹی اور جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم اور فنڈ سے پورے ملک کا دورہ کرایا اور ایک ساتھ مل کر جنگ آزادی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو سلام عقیدت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔
انہوں نے ساری زندگی حضرت شیخ الہند کے نقش قدم پر چل کر ملک کی آزادی اور تعمیر و ترقی میں صرف کر دی، اور جمعیت اور کانگریس کے پلیٹ فارم سے جو کارنامے انجام دیے وہ آب زر سے لکھے جائیں گے۔ 1920 میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام میں یہ طے کیا گیا کہ گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ موالات و نصرت کے تمام تعلقات اور معاملات حرام ہیں، اس لیے ضروری ہے نمبر 1 خطابات اور اعزازی عہدے چھوڑ دیے جائیں، نمبر 2 کونسلوں کی ممبری ترک کر دی جائیں، نمبر 3 دشمنان دین انگریز کو تجارتی نفع نہ پہنچایا جائے، نمبر 4 اسکول اور کالجوں میں سرکاری امداد قبول نہ کی جائے، نمبر 5 دشمنان دین کی فوج میں ملازمت کو حرام سمجھا جائے، نمبر 6 سرکاری عدالتوں میں مقدمات نہ لیے جائیں۔ سن 1921 جولائی میں کراچی میں تحریک خلاف کے اجلاس میں بھی حضرت مدنی نے مذکورہ تجاویز کا اعلان فرمایا، جس کی تائید مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر سیف الدین کچلو وغیرہ نے کی، جس کے نتیجے میں حضرت مدنی وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 26 سپٹمبر 1921 کو کراچی عدالت میں حضرت مدنی نے پوری بے باکی اور شجاعت کے ساتھ طویل بیان دیا اور مذکورہ امور کو دہرایا اور فرمایا کہ برطانوی حکومت کی فوج میں ملازمت حرام ہے۔ اگر گورنمنٹ ہماری مذہبی آزادی سلب کرنے پر تیار ہے تو مسلمان اپنی جان تک قربان کر دینے کو تیار ہوں گے، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو اپنی جان قربان کروں گا۔ اس بیان کے بعد رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر نے حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی کے قدم چوم لیے۔ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور جن اکابر علماء نے آزادی اور پھر ملک کی تعمیر و ترقی میں روشن خدمت انجام دیے، ان میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سجاد بہاری، مولانا سید سلیمان ندوی، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، شاہ معین الدین اجمیری، مولانا عبدالحق مدنی، مولانا سید محمد میاں دیوبندی، مولانا حفظ الرحمن سہروردی، مولانا فخر الدین احمد مراد آبادی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ ملک کی آزادی کے حوالے سے قربانی پیش کرنے والے مدارس اسلامیہ کے اکابر علماء کرام کی خدمات کی ایک جھلک پیش کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے خون و جگر سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ جب پڑا وقت گلستاں کو خوں ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں کو خوں ہم نے دیا، بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ کام کیا ہوتا ہے؟ ارباب اقتدار اور فرقہ پرست عناصر کو تو ان کا نام تک لینا گوارا نہیں، لیکن یہ خود ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک اور قوم کے ہیرو ان مجاہدین کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کے تاریخ اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کے نقوش زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ یہ ہیں وہ سورما، وہ مجاہدین فیض سے جن کے یہ ملک آزاد ہے، یہ ہیں وہ سورما، وہ مجاہدین جن کے فیض سے یہ ملک آزاد ہے، ان کو ہم بھول جائیں یہ زیبا نہیں، یہ وطن ان کے احساس سے آباد ہے۔